بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم محترم سامعین و ناظرین، مولانا زکریا صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب میں لکھا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر ابراہیم زندہ ہوتے تو نبی ہوتے۔ اس عبارت پر غیر مقلد مولوی صاحب کا تبصرہ سن کر شاید آپ پریشان ہو گئے ہوں، اور ہو سکتا ہے کہ آپ اس کی گفتگو سے کچھ متاثر بھی ہو گئے ہوں۔ بقی کی حاضری کی ابتدا کہاں سے ہو؟ جب جنت البقی میں جائے حاضری کے لیے تو وہاں پہ ابتدا کہاں سے ہو؟ تو بعد نے کہا کہ حضرت عثمان سے، یعنی حضرت عثمان سے ابتدا کیا جائے زیارت کی۔ فرمایا اس لیے کہ وہ سب حضرات سے جو وہاں آرام فرما ہیں حضرت عثمان افضل ہیں۔ بعد نے حضرت ابراہیم سے شروعات کی، ابتدا کی ہے، شروعات کے بارے میں فرمایا ہے کہ بقی کی زیارت ابراہیم جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صاحبزادے ہیں، ابراہیم جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صاحبزادے ہیں، وہ ابراہیم علیہ السلام نہیں، یہ ابراہیم جو حضور کے بیٹے تھے، ہے نا، ان کی قبر سے زیارت کی ابتدا کی جائے۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ حضور کے جگر گوشہ ہیں۔ حضور نے ان کے بارے میں نعوذ باللہ من کذب علی متعمدا فلیتبوأ مقعدہ من النار، جو ہمارے نبی کے اوپر جھوٹا الزام لگائے، اللہ کے نبی نے فرمایا اس کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ یہ دیکھو الزام لکھتے ہیں اس لیے کہ حضور نے ان کے بارے میں فرمایا ہے کہ اگر ابراہیم زندہ رہتے تو نبی ہوتے۔ استغفر اللہ۔ ہم کہتے ہیں کہ اللہ کا نبی خاتم النبیین تھا، تبلیغی جماعت کا یہ امام کہتا ہے کہ اگر اللہ کے نبی کے بیٹے زندہ ہوتے تو وہ نبی ہوتے۔ دوستو انصاف کرو، آپ بتاؤ اس قدر بدعقیدگی کے باوجود بھی میں اب اس گپ بازی اور اس جھوٹ اور اب میں ایک اور آئیے دلائل و براہین کی روشنی میں اس کا تجزیہ کریں کہ اس مداری نے اس عبارت کو پڑھ کر جو کرتب کیے حاضر سماعت ہیں۔ نمبر 1، غیر مقلد مولوی معراج ربانی نے اس عبارت کو پڑھ کے نعوذ باللہ پڑھا اور استغفر اللہ کہا۔ نمبر 2، معراج غیر مقلد نے اس روایت کو ختم نبوت کے انکار پر ایک زلزلہ خیز عبارت قرار دیا اور اسے قادیانیت سے ملا دیا۔ نمبر 3، معراج لا مذہب نے اس روایت کو نقل کرنے کی بنا پر کہا کہ مولانا زکریا صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت اور خاتمیت کا انکار کیا ہے۔ نمبر 4، معراج بس زبان نے اس روایت کو نقل کی بنا پر کہا کہ جو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر جھوٹا الزام لگائے اس کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ نمبر 5، غیر مقلد مولوی معراج نے اس روایت کے نقل کرنے کو گپ بازی، جھوٹ اور بدعقیدگی کہا۔ محترم ناظرین، آپ نے نوٹ کیا کہ معراج غیر مقلد نے یہ سب کچھ اس قدر قوت اور جذباتی انداز میں کہا کہ عام آدمی اس سے یہ تاثر لیتا ہے کہ مولانا زکریا صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا یہ روایت نقل کرنا واقعی ایک بہت بڑی غلطی ہے۔ لیکن میری آئندہ کی گفتگو سے آپ پر واضح ہو جائے گا کہ موصوف غیر مقلد کا یہ تبصرہ مکڑی کے جالے سے زائد کچھ نہیں ہے، پانی کے بلبلے ہیں۔ میں پہلے اس حدیث کی سند پر کچھ تبصرہ کروں گا۔ نمبر 1، یہ دیکھیں میرے ہاتھ میں صحاح ستہ میں سے
حدیث شریف کی ایک کتاب سنن ابن ماجہ ہے. اس میں حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ جب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بیٹے حضرت ابراہیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فوت ہوئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابراہیم کو جنت میں دودھ پلانے والی موجود ہے، اور اگر ابراہیم زندہ رہتا تو صدیق اور نبی ہوتا. باب ما جاء فی الصلاۃ علی ابن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم و ذکر وفاتہ. یہ ملاحظہ کریں. یہ دیکھیں محترم حاضرین، مجھے ان جبہ و دستار میں ملبوس کاغذی ملاؤں غیر مقلدوں کے مزاج کا پتہ ہے کہ جب کوئی حدیث ان کے موقف کے خلاف ہو تو اس کے سامنے سر تسلیم خم کرنے کی بجائے بلا تحقیق جڑ سے کہہ دیتے ہیں کہ یہ حدیث ضعیف ہے. لہذا آپ کو بتاتا چلوں کہ مشہور غیر مقلد عالم شیخ البانی نے اس حدیث کو صحیح کہا ہے اور اس کو صحیح سنن ابن ماجہ میں ذکر کیا ہے. نیز واضح رہے کہ شیخ البانی نے کہا ہے کہ اس روایت کے یہی الفاظ مسند احمد میں حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بھی منقول ہیں، اور اس روایت کی سند امام مسلم کے معیار کے مطابق صحیح ہے. نمبر 2، یہ آپ کے سامنے صحیح بخاری ہے. اس کتاب الادب باب من سمی باسماء الانبیاء، اس کی حدیث نمبر 6194 میں ہے کہ اسماعیل کہتے ہیں کہ میں نے ابن ابی اوفا سے کہا تم نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بیٹے ابراہیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھا تھا؟ انہوں نے فرمایا کہ ابراہیم بچپن میں فوت ہو گئے. اگر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی نبی ہوتا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ بیٹا ابراہیم زندہ رہتا، لیکن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی نبی نہیں ہے. یہ دیکھیں صحیح بخاری میں. محترم سامعین، شیخ الحدیث مولانا زکریا صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے جو روایت نقل کی ہے اس کے الفاظ آپ نے سنن ابن ماجہ کی صحیح روایت اور صحیح بخاری کی حدیث سے دیکھ لیے اور سن لیے. کاش کہ یہ کوڑ مغز ملا معراج صاحب مولانا زکریا صاحب رحمۃ اللہ علیہ پر تنقید اور الزام تراشی سے پہلے حدیث کی کتاب کھول کر اس حدیث کو تو دیکھ لیتا اور تحقیق کر لیتا، لیکن واضح ہو گیا کہ غیر مقلدوں کا حدیث سے صرف اتنا ہی تعلق ہے کہ انہوں نے اپنے فرقے کا نام اہل حدیث رکھا ہے اور انگریز حکومت سے اس کی رجسٹریشن کرائی ہے. محترم سامعین، آپ نے دیکھ لیا کہ مولانا زکریا صاحب رحمت اللہ علیہ نے جو روایت نقل کی ہے اس کے الفاظ صحیح بخاری اور سنن ابن ماجہ کی صحیح روایت میں موجود ہیں. اب میں فیصلہ آپ پر چھوڑتا ہوں اور انصاف کے نام پر آپ سے سوال کرتا ہوں. نمبر 1، جو غیر مقلد مولوی صحیح بخاری اور سنن ابن ماجہ کی صحیح حدیث پر نعوذ باللہ پڑھے اور استغفر اللہ کہے وہ اہل حدیث ہے یا گستاخ حدیث ہے. نمبر 2، جو غیر مقلد مولوی صحیح بخاری اور سنن ابن ماجہ کی صحیح حدیث کے مضمون کو ختم نبوت سے متصادم قرار دے وہ اہل حدیث ہے یا منکر حدیث ہے. نمبر 3، جو غیر مقلد مولوی صحیح بخاری اور سنن ابن ماجہ کی حدیث والے مضمون کو ختم نبوت کے انکار پر ایک زلزلہ خیز عبارت قرار دے وہ اہل حدیث ہے یا دشمن حدیث ہے.
نمبر 4، مولانا زکریا صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے جو حدیث اپنی کتاب میں نقل کی ہے اس کا مضمون صحیح بخاری اور سنن ابن ماجہ کی صحیح حدیث میں موجود ہے۔ اس کے باوجود جو غیر مقلد مولوی معراج مولانا زکریا صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو نبوت اور خاتمیت کا منکر قرار دے، اس کا یہ الزام مولانا زکریا صاحب رحمۃ اللہ علیہ پر لگتا ہے یا اس صحیح حدیث پر؟ معاذ اللہ، افسوس کہ فرقہ پرستی اور تعصب کے جنون میں غیر مقلد مولوی صحیح حدیثوں کے خلاف بھی بد زبانی کر جاتے ہیں اور الزام تراشی کر گزرتے ہیں۔ اس کے باوجود وہ بڑی ڈھٹائی سے اپنے آپ کو اہل حدیث کہتے ہیں۔ ان کے اسی طرز عمل کی بابت شاعر نے کہا، جو چاہیں مخالف کو نیچا دکھائیں، ہاں جو چاہیں مخالف کو نیچا دکھائیں، حدیث صحیح کو غلط کر دکھائیں۔ نمبر 5، غیر مقلد مولوی معراج نے اس روایت کو نقل کرنے کی بنا پر کہا کہ جو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر جھوٹا الزام لگائے اس کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ اب مولانا زکریا صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی نقل کردہ روایت صحیح بخاری اور سنن ابن ماجہ میں موجود ہے، تو آپ ہی بتلائیں کہ مولانا زکریا صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر جھوٹا الزام لگایا ہے یا غیر مقلد مولوی نے صحیح حدیث کو جھٹلایا ہے؟ تو کیا یہ غیر مقلد مولوی سچا اہل حدیث ہوا یا جھوٹا اہل حدیث؟ نمبر 6، جو غیر مقلد مولوی صحیح بخاری اور سنن ابن ماجہ کی حدیث والے مضمون کو بدعقیدگی کہے، کیا وہ خود بدعقیدہ نہیں ہے؟ تو کیا ایسا بدعقیدہ شخص اہل حدیث کہلانے کا مستحق ہے؟ اور ایسے بدعقیدہ شخص کا ٹھکانہ کہاں ہوگا؟ نمبر 7، محترم سامعین، آئیے اب ایک اور زاویے سے سوچیں کہ مولانا زکریا صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے یہ روایت نقل کی، تو اس نقل کرنے کی وجہ سے غیر مقلد مولوی نے ان پر جو الزامات لگائے کہ اسے ختم نبوت کے انکار پر ایک زلزلہ خیز عبارت قرار دیا، نبوت اور خاتمیت کا انکار قرار دیا، اسے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر جھوٹا الزام بتا کے کہا کہ جھوٹا الزام لگانے والے کا ٹھکانہ جہنم ہے، نیز اسے بدعقیدگی کہا۔ محترم سامعین، آپ نے دیکھ لیا کہ جب یہی روایت سنن ابن ماجہ میں نقل کی گئی ہے تو خاکم بدہن کیا یہ سارے الزامات امام ابن ماجہ پر بھی نہیں لگیں گے؟ کیا یہ سارے الزامات اس حدیث کے راوی حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر نہیں لگیں گے؟ پھر ان سے نقل کرنے والے حضرت مصعب پر یہی فتوے نہیں لگیں گے؟ پھر ان سے روایت کرنے والے حضرت حکم پر، ان کے راوی عبد القدوس پر، اور آج تک اس حدیث کے پڑھنے پڑھانے والوں پر یہی فتوے نہیں لگیں گے؟ اور ان پڑھنے پڑھانے والوں میں اس کے فرقے کے تمام غیر مقلد علماء کرام بھی شامل ہیں۔ الغرض اس غیر مقلد مولوی کو ہوش نہیں تھی کہ مولانا زکریا صاحب رحمۃ اللہ علیہ پر اس کی اس تنقید کی زد میں دنیا کے تمام علماء بھی آ جائیں گے اور کوئی نہیں بچے گا۔ اب آپ ہی فیصلہ کریں کہ سچا کون ہے اور جھوٹا کون ہے، اصل اہل حدیث کون ہے اور جعلی اہل حدیث کون ہے، صحیح العقیدہ کون ہے اور بد عقیدہ کون ہے، حدیث کو ماننے والا کون ہے اور حدیث کو جھٹلانے والا کون ہے، صحیح حدیث کو تسلیم کرنے والا کون ہے اور صحیح حدیث پر بازاری زبان میں الزام تراشی کرنے والا کون ہے۔ نمبر 8، محترم سامعین، آئیے اس صورتحال کو ایک اور زاویے سے سوچیں کہ غیر مقلد مولوی یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم ہر بات میں تقلید نہیں کرتے بلکہ براہ راست حدیثوں کی روشنی میں تحقیق کرتے ہیں۔ اب آپ نے دیکھ لیا کہ غیر مقلدوں کے اتنے بڑے مولوی کی تحقیق کا معیار کیا ہے کہ اس سے حدیث کی کتاب کو ہاتھ بھی نہیں لگایا اور تحقیق کے نام پر صحیح حدیث کے خلاف تقریر کر دی۔ بقول شاعر، فرقہ بندی نے تجھے معراج اندھا کر دیا ہے، ہاں فرقہ بندی نے تجھے معراج اندھا کر دیا، جتنا اندھا کر دیا اتنا ہی بہرا کر دیا۔ نیز غیر مقلدوں کے سامعین و مداحین بھی ایسے غیر
مقلد مولویوں کی تقلید کرتے ہیں اور اسے تحقیق کا نام دیتے ہیں. یہ تقریر معراج غیر مقلد نے بہت سال پہلے کی تھی. اس کی یہ تقریر آج تک کیسٹوں اور سیڈیوں کی شکل میں پھیلائی جا رہی ہے اور سنی جا رہی ہے. کیا یہ غیر مقلد سامعین و مداحین اپنے گریبان میں جان کر انصاف سے بتائیں گے کہ میری اس نشاندہی سے پہلے انہیں معلوم تھا کہ اس غیر مقلد مولوی معراج نے صحیح حدیث کے خلاف یہ دھواں تقریر کی ہے اور تحقیق کے نام پر اس مولوی کے تقلید کرنے والے بھی اسی غلطی میں مبتلا تھے. بقول شاعر یہ کہتے تو ہو شرک تقلید کو، ہاں یہ کہتے تو ہو شرک تقلید کو، وہی توک در گردن آنچ ناب. الغرض امید ہے کہ حق واضح ہو جانے کے بعد تم لوگ ایسے غیر مقلد مولویوں کی تقلید سے توبہ کر لو گے، ان سے براءت کا اعلان کرو گے اور ان کی کیسٹوں اور سیڈیوں کو چوراہے میں رکھ کر آگ لگا دو گے اور حدیث کے نام پر حدیث کو جھٹلانے والوں کے گروہ میں شامل نہیں رہو گے. چونکہ تم دیکھ رہے ہو کہ کسی غیر مقلد مولوی نے معراج غیر مقلد مولوی کی اس عظیم غلطی کی نشاندہی نہیں کی، حدیث کے خلاف اس کی ہرزہ سرائی کا تعاقب نہیں کیا. ان کے علماء کی زبانیں گم ہو گئی، ان کے مفتیوں کے قلم ٹوٹ گئے، ان کے خطیبوں کی آوازیں خاموش ہو گئی. خصوصاً وہ غیر مقلد مولوی جن کی دال روٹی ہی اس بنیاد پر چلتی ہے کہ علماء دیوبند کی کتابوں اور تقریروں پر اعتراض کرے، جیسے طالب الرحمن زیدی، توصیف الرحمن زیدی اور یاسر جابری وغیرہ. ان کو اپنے اس غیر مقلد مولوی معراج کی یہ واضح غلطی نظر نہ آئی جو دوسروں پر کیچڑ اچھالتے ہیں. وہ ذرا اپنے گریبان میں بھی جھانک کر دیکھیں. بقول بہادر شاہ ظفر نہ تھی حال کی جب اپنی خبر، نہ تھی حال کی جب اپنی خبر، رہے دیکھتے اوروں کے عیب و ہنر، پڑی اپنے عیبوں پہ جونی نظر تو نگاہوں میں کوئی برا نہ رہا. لیکن غیر مقلدوں کے سامعین و مداحین آپ پر تو حقیقت حال واضح ہو چکی. اب کم از کم تم تو اندھے بہرے ہو کر ان غیر مقلدوں کے پیچھے نہ چلو جو حدیث کا نام لے کر حدیث کی مخالفت کرتے ہیں اور تمہیں مس گائیڈ کرتے ہیں. محترم سامعین، آخر میں آپ ایک مشہور غیر مقلد خطیب علامہ احسان الہی ظہیر صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا کلپ سنیں. میرے بیٹے کو آرام سے پکڑنا، یہ پھول ہے کہیں مسئلہ نہ جائے ہے. اتنا حسین بیٹا ابراہیم، اتنا حسین اور درجے والا کتنا. حدیث میں آیا ہے، نبی نے ارشاد فرمایا لو عاش ابراہیم لکان صدیقا نبیا ولکنہ لم یکن لیعیش لأن فیکم آخر الانبیاء. اگر میرا بیٹا ابراہیم زندہ رہتا تو اللہ اس کو نبی بناتا، لیکن چونکہ میرے بعد کوئی نبی نہیں آنا تھا اس لیے اللہ نے میرے بیٹے کو زندہ نہیں رکھا. اتنا جلیل القدر ہے. آپ نے سنا کہ خطیب موصوف نے کہا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اگر میرا بیٹا ابراہیم زندہ رہتا تو اللہ اس کو نبی بناتا. اور مولانا زکریا صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے کیا لکھا تھا؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر ابراہیم زندہ ہوتے تو نبی ہوتے. محترم سامعین، کیا تعجب کی بات نہیں کہ مولانا زکریا صاحب رحمۃ اللہ علیہ ایک حدیث بیان کرے تو ان پر غیر مقلدانہ فتووں کی بمبارمنٹ ہو، اس پر نعوذ باللہ اور استغفر اللہ پڑھا جائے، اس حدیث کو ختم نبوت پر انکار پر ایک زلزلہ خیز عبارت قرار دیا جائے، اسے نبوت اور خاتمیت کا انکار سمجھا جائے، اس کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر جھوٹا الزام قرار دیا جائے، اسے بدعقیدگی کہا جائے، اسے گپ بازی کہا جائے، اسے جھوٹ کہا جائے، اور وہی حدیث تمہارے غیر مقلد خطیب بیان کرے تو ان پر وہی فتوے کیوں نہیں لگتے؟ یہ دوہرے معیار اور بدلتے پیمانے کس حقیقت کی خبر دیتے ہیں؟ غیر مقلدوں،
تم نے ایک حدیث بیان کرنے کی وجہ سے مولانا زکریا صاحب رحمۃ اللہ علیہ پر فتویٰ کی لائن لگا دی. اگر جرأت ہے تو میدان میں آ کر اپنے غیر مقلد خطیب علامہ احسان الہی ظہیر صاحب پر بھی وہی فتوے لگا دو. لیکن مجھے یقین ہے کہ تم زہر کا پیالہ تو پی لو گے لیکن اپنے غیر مقلد خطیب پر وہی فتوے نہیں لگاؤ گے. یا بقول شاعر، ہم حدیث بھی لکھتے ہیں تو ہو جاتے ہیں بدنام. ہاں، ہم حدیث بھی لکھتے ہیں تو ہو جاتے ہیں بدنام. تم خود وہی کہتے ہو تو چرچا نہیں ہوتا. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.